ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات بتاؤں آپ کو، دیکھیں گے، سنیں گے، بولے سنیں گے۔ دعائے حضرت علی میں بھی اللہ کی شان اور طاقت اور تاثیر اور کمال، یا لطیف و یا ودودوں میں اللہ کی عظمت ہی منت اور درخواست، اور ذکر خاص بھی سارا کا سارا اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت اور درخواست۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں اور ناکامیاں ختم ہوں گی تو اس کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے، ہاں، اس کا سارا راستہ یہی ہے، منت اور درخواست، منت اور درخواست، سارا راستہ یہی ہے۔ اور ان جمعراتوں میں ہمارا جو ذکر ہوگا، خاص ذکر ہوگا، وہ یا لطیفو یا ودودو کا ہوگا۔ ہم ضربے لگا کے پڑھ کے پھر تھیلی پہ دم کریں گے، پھر پڑھیں گے، پھر تھیلی پہ، پھر پڑھیں گے۔ 11 جمعراتوں کا یہ عمل کر لیں، دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے، کہ ہوتا کیا ہے، کر کے دیکھیں تو صحیح۔ ان کا یقین جانے، اگر یا لطیف و یا ودودو کی تاثیر ہمارے اوپر کھل جائے نا، کھلی نہیں ہے، میرے اوپر نہیں کھلی، میں آپ کو کیا کھولوں، تو میرا علم ہی محدود ہے، میرا علم ہی مختصر ہے، مختصر سا علم ہے، اب میں کیا کھولوں؟ دعا کرے اللہ مجھے اپنے علم میں سے علم دے، اپنے علم میں سے علم دے، میرے لیے بھی، میری نسلوں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی۔ جس پہ کھل گیا یہ علم، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر بے چینی اٹھے گی۔ ایک ملک سے، یہ جو انٹرنیشنل عبقری کانفرنس ترکی میں ہوئی ہے، کراؤن پلازا ہوٹل میں، ایک ملک سے ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، کہنے لگے میرے والد صاحب تسبیح کرنے والے تھے، ذکر کرنے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، کہ آنکھوں میں آنسو تھے، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے، بڑے غم کی بات کہی۔ پھر میں نے اپنے بیٹوں کو بولا، میں کدھر آؤ بیٹا، سنو اس بندے کی بات، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے، ہاں اگر نماز تسبیح کے لیے ہوتا تھا تو مار پیٹ کر کے مجھے نماز تسبیح کی طرف، مسجد کی طرف لے جاتے تھے، مجھے اپنا آج تک ساتھی نہیں بنایا۔ تو عبقری ملا، پھر عبقری نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ رہنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، تو عبقری نے بتایا، والد نے نہیں بتایا۔ جو بندہ کالی دنیا میں ہو، کالے جذبوں میں ہو، اس کے سامنے کالے لوگ ہوں، کالے روگ ہوں، وہ 4 چیزیں جمع کر لے، کالے ماش، کالی مرچ، ہرمل اور کلونجی، کالے دانے، کالے دانے، حبۃ السوداء، عربی میں اس کو کالے دانے کہتے ہیں، حبۃ السوداء، یہ 4 چیزیں جمع کر لیں، اور 4 چیزیں جمع کر کے، 4 چیزیں جمع کر کے پھر ان کے اوپر پڑھے یا لطیف و یا ودود۔ ساری کائنات میں اس وقت جو آپ سانس لے رہے ہیں، اس کے لطف و کرم ہے، اس کی عطا اور شفقت میں ہے۔ زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں ادھر اور ادھر، لیکن اللہ بچا دیتا ہے۔ میں کل ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا استنبول کے، ایک بینچ پہ بیٹھا تھا، لوہے کی بینچ تھی گول، میں جو اٹھنے لگا نا، میں نیچے ہو کے اٹھا تو بینچ ٹیڑھی ہو گئی، اور میں مزید نیچے کی طرف جھک گیا، سامنے ایک صفائی والی بوڑھی خاتون کھڑی تھی، ایک دم دل پہ ہاتھ رکھ کے ہائے کہا، اس نے کہا شاید پھر زلزلہ آیا ہے اور زلزلے نے آ کے مجھے گرایا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، اشارہ کیا، میں نے کہا بینچ ٹیڑھی ہوئی ہے۔ جب زندگی میں حالات اور مشکلات کا اتنا خوف ہو اور پریشانی ہو، پھر ایک لفظ ہے لطیف اور ودود۔ لطیف میں بھی 4 حروف ہیں، لام، یا، توا اور فا، جس کو سادہ زبان میں کہتے ہیں لام، یہ، توئیں اور فے۔ اور ودود بھی 4 ہے، واو، دال، اور پھر یہی 2 حروف، واو، دال۔ جو دنیا کے کسی آخری مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے، وہ یہ عمل کر لے، ان 4 چیزوں کو جمع کرے، اس کو تھیلی میں ڈالے، اور تھیلی میں ڈال کر پھر اس پہ یا لطیف و یا ودود پڑھے۔ آج ہم پڑھیں گے جذبے سے، بس مشکلیں یوں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں یوں دور ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔
اور کالی چیزوں کو آگ لگتی ہے، کالے لوگوں کو اللہ پاک ناکام کرتے ہیں اور کالی دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ چار چیزیں کے اوپر آپ یا لطیف و یا ودود ہو پڑھتے ہیں، یہ دو وہ اللہ کے نام ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن ان ناموں کی طاقت اور تاثیر ہم نہیں جانتے۔ آپ کی چار سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، چار سمتیں ہیں، اور چاروں سمت میں خطرات کا خطرہ ہے۔ کوئی حادثہ، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی پریشانی، کوئی کسی قسم کی زیادتی چاروں طرف سے ہو سکتی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ایک تجربہ کیا، سنا کہ آگے بیٹھے تو حادثے ہوتے ہیں، میں نے بس میں آگے بیٹھنا چھوڑ دیا، پیچھے بیٹھنا شروع کر دیا، ایک دفعہ پیچھے بھی حادثہ ہو گیا، بچ گیا۔ پھر سنا ہے کہ درمیان میں بیٹھے تو بندہ حادثے سے بچ جاتا ہے۔ کہنے لگے ایک دفعہ درمیان میں آ کے خود گاڑی لگی، ایک گاڑی دوسری کو، درمیان میں بھی حادثہ ہو گیا۔ اب سوچا کہ کہاں بیٹھوں، پھر خیال آیا اپنی طرف سے حفاظت ضروری ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کے بیٹھوں۔ اس کو پھر سنیں غور سے، اپنی طرف سے حفاظت ضروری ہے، اسباب کا اختیار کرنا، اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے، ضروری ہے، لیکن اسباب کے ساتھ اسباب کا استعمال اور اسباب کے ساتھ حفاظت کا نظام، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور حفاظت میں دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک کی امان میں اپنے آپ کو دے دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ حفاظت والے اعمال ہیں۔ جس کے پاس یا لطیف ہو یا ودود ہو ہے، یا لطیف ہو، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی کالا جادو، کوئی کالی چیزیں، کوئی کالے روگ مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں، اور کالا جادو، کالی چیزیں، کالے روگ میرا نقصان کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ یا لطیف و یا ودود کے اندر وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے، وہ کمال ہے۔ اس کو سنیں، سمجھیں۔ کتنے عامل کامل دنیا میں گزرے ہیں، میں نے ان کے واقعات پڑھے ہیں کہ ان کے پاس صرف یا لفظ لطیف تھا یا پھر یہ دونوں چیزیں لطیف اور ودود تھا۔ کتنے عامل کامل ایسے ہیں، ان کی میں نے تاریخیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، چند دیکھے ہیں، ان کے پاس یہی لفظ تھا، یہی حرف تھا۔ ہمارے پاس لفظ ہیں، حرف ہیں، یقین کی طاقت کمزور ہے، یقین کا جذبہ کمزور ہے۔ حرف ہیں، لفظ ہیں، یقین کی طاقت کمزور ہے اور یقین کا جذبہ کمزور ہے، اور اس یقین کی بے طاقتی اور کمزوری کی وجہ سے ہم اکثر وہ چیزیں نہیں پا لیتے جو حقیقت ہیں، ہمارا یقین کمزور ہے۔ ورنہ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتے ہی چاروں سمتیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور اوپر نیچے، ان سب سے حفاظت کی چھتریاں، حفاظت کا نظام، نور کی دیواریں، روح کی دیواریں، روحانیت کی طاقتیں اور روحانیت کا کمال شروع ہو جاتا ہے۔ یا لطیف ہو یا ودود۔ دیکھو یہ کیو آر کوڈ، یہ بار کوڈ، یہ تعویذ ہیں۔ بار کوڈ، کیو آر کوڈ تعویذ ہیں، ان پہ ہمیں اندھا یقین ہے، اندھا اعتماد ہے اور کامل یقین ہے ان تعویذوں کے اوپر، اور ہم کہتے ہیں کہ ان بار کوڈ کو، کیو آر کوڈ کو بس یوں رکھیں گے ایک دنیا کھل جاتی ہے معلومات کی، علم کی۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ کے ان ناموں میں پوشیدہ طاقتیں ہیں، ان ناموں میں پوشیدہ قوتیں ہیں، پوشیدہ طاقتیں ہیں اور پوشیدہ قوتیں ہیں اللہ کے ان ناموں میں۔ جاگ رہے آئے تھے روحانیت لینے اور شیطانی چیزوں نے نیند میں گھیر دیا، تاکہ آیا تو ہے جھولیاں بھر کے نہ جائے، خیال کرنا لٹ نہ جائے، خیال کریں لٹ نہ جائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ اونگ رہے ہیں اور مجھے ان کے نقصان پہ دکھ ہو رہا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، میرا اللہ کہتا ہے میں مہربان ہوں اپنے بندوں پہ، آؤ میرے نام کو پڑھ کے دیکھو اور میرے نام کو آزما کے دیکھو اور میرے نام کی تاثیر پا کے دیکھو۔ اللہ لطیف بعبادہ۔
यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब। ये आयत कहाँ है? आओ आके पढ़ के देखो और मेरे नाम वदूद की तासीर पा के देखो। याद रखें, अब एक बात कहने लगा हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा, एक मोती दे रहा हूं। जिंदगी गुजारे, जितने भी दिन उसने लिखे हैं, सिसक सिसक के ना गुजारे, तड़प तड़प के ना गुजारे, बिलक बिलक के ना गुजारे। ऐसी जिंदगी जिसकी कभी छांव ही ना हो, जिसका कभी साया ही ना हो, जिसमें कभी राहत ही ना हो। ये जो काली थैली का अमल है, इस जिंदगी के इस निजाम के लिए बहुत बेमिसाल लाजवाब निजाम है। काली थैली का ये अमल इसके लिए बहुत लाजवाब अमल है, बहुत बेमिसाल अमल है। काली थैली का ये अमल बेमिसाल अमल है। आप हजरात सारा साल इंतजार करते हैं या लतीफ़ो या वदूदो का, सारा साल इंतजार करते हैं। मुझे सारा साल इतलाएं मिलती हैं, लोगों के तजर्बे मिलते हैं, लोगों के मुशाहिदे मिलते हैं, लोगों की कमालात की दुनिया मिलती है सारा साल। और ये मिलता है सारा साल कि हमने ये अमल किया और हमारे घर में आग लगी थी, हमारे घर में बीमारियों की, दुखों की, तकलीफों की, नफरतों की आग लगी थी, हमारे घर में आग बुझ गई। ये काली चीजों का तोड़ है। ये चार काली चीजों का तोड़ है। और जब इसमें हम बैठ के या लतीफ़ो या वदूदो पढ़ते हैं तो इसकी तासीर 100 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना बढ़ जाती है। इसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। जलती आग पे पानी पड़ जाता है, घरों में सुख सुकून, जिंदगियों में चैन और राहत आ जाती है या लतीफ़ो या वदूदो की बरकत से। और जिंदगी हैरत अंगेज तौर पे बेमिसाल और बाकमाल हो जाती या लतीफ़ो या वदूदो की बरकत से। रोजाना बैठ के एक तस्बीह पढ़ लें बस, या 11 तस्बीहां पढ़ लें अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ, आपको जो भी सहूलत हो। एक तस्बीह पढ़ लें या 11 तस्बीहां पढ़ लें, आपको एक दुनिया मिलेगी, एक राहत का, बरकत का, दौलत का, इज्जत का निजाम मिलेगा। आपको एहसास होगा। घर लुटे हुए हैं, घरों की जिंदगी चैन लुट गया है। उसकी वजह है कि घरों में अटैच बात ने सब कुछ खत्म किया है, मशकूक रिज़्क़ ने खत्म किया है, मशकूक जिंदगी ने खत्म किया है। और भी कई अवामिल, और भी कई वसा फैक्टर्स और भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से, तो उसका हल ये काली थैली का अमल है। और काली थैली का ये अमल एक जिंदगी है, एक निजाम है। काली थैली का ये अमल, जिस वक्त आप या लतीफ़ो या वदूदो पढ़ते हैं, अचानक एक नूर दाखिल होता है आपके मुंह में, आपकी आंखों में, आपके दिल में, आपके रुएं रुएं में, और फिर वो मुंतकिल होता है आपके घर पे, आपकी जायदाद, कारोबार, आपकी जिंदगी, इन सब में वो नूर मुंतकिल होता है, वो बरकत मुंतकिल होती है, वो रहमत मुंतकिल होती है जब आप क्या पढ़ते हैं, या लतीफ़ो जब पढ़ते हैं। अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जज्बों के साथ। जब ये चीज मुंतकिल होती है तो अंधेरा काला होता है। तो काली चीजों का इलाज नूर और रोशनी है। अंधेरा क्या होता है? काला होता है। और काली चीजों का इलाज नूर और रोशनी है। आपके यहाँ तस्बीह खाने के हाल में अंधेरा हो तो अंधेरे को लाठियां मारें, गालियां दें, बुरा भला कहें, धक्के दें, तो अंधेरा नहीं जाएगा। अब छोटी सी रोशनी ले आए, अंधेरा चला जाएगा। और छोटा सा नूर ले आए, अंधेरा चला जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। या लतीफ़ो या वदूदो एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा नूर है जो घरों से और जिंदगियों से अंधेरे खत्म कर देता है, उजाले लाता है।
جو کہتا ہے میرے رشتوں میں بندش ہے، اسے کہیں یا لطیف ہو یا ودود ہو کا یہ عمل کر 11 جمعراتوں کا، اور پورے جذبوں کے ساتھ کر، پوری توجہ کے ساتھ کر، اور پورے دھیان کے ساتھ کر، یا لطیف ہو یا ودود ہو کا یہ عمل۔ اور جو کہتا ہے کہ رشتے ہو رہے ہیں لیکن شادیوں میں رکاوٹ ہے، اسے کہیں یہ عمل کر، یہ عمل بہت طاقتور ہے، اس عمل کی بہت تاثیر ہے، اور یہ میں نہیں بتا رہا، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے، میں نہیں بتا رہا، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے میرا رزق بندھا ہوا ہے، میرا رزق بھی بندھا ہوا ہے، اور رزق ایسا ہے کہ بس زندگی تنگ ہو گئی ہے، اسے کہیں یہ کالی تھیلی کا عمل کر، اور اپنے مقام پہ پوری دنیا جہاں بیٹھی ہے ایک کپڑے کی چھوٹی سی کالی تھیلی سی لے، اور اس میں کالے ماش، ہرمل، کالی مرچ اور کلونجی اس میں ڈال لیں، اور ان کو آپس میں ملا لیں، 50-50 گرام آپس میں ملا لیں، اور ملا کر پھر ان کے اوپر یہ عمل کریں جس کا آج ہماری پہلی جمعرات ہے، یہ عمل کریں، اور پھر اس کو چٹکی چٹکی عمل کے بعد، جب جمعراتیں 11 جمعراتوں کا عمل ہو جائے، عمل کے بعد پھر چٹکی چٹکی توے پہ ڈالیں، چٹکی چٹکی توے پہ ڈالیں، اور توے پہ ڈال کر چٹکی چٹکی توے پہ ڈالیں، اور توے پہ ڈال کر اس کو جلائیں، یوں چیز جلتی جائے گی، اور یوں کالی چیزیں، کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ یہ چل جائیں گے۔ میرا نہیں، صدیوں کا آزمودہ ہے، میں تو اس عمل کو لایا ہوں انسانیت کے لیے کہ لوگ کسی طرح ان کے مسائل حل ہوں، مشکلیں دور ہوں، اور ماشاءاللہ اللہ کی رحمت، کرم اور فضل سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، ہوئے ہیں، دور ہوتے ہیں، ہوئے ہیں، اور لوگوں کی پریشانیاں اور الجھنیں، اگر مجھے اور آپ کو یا لطیف ہو یا ودود ہو کا اندازہ ہو جائے فائدے کا، اس کی تاثیر کا، اس کی برکات کا اور کمالات کا، تو میرے خیال میں کھانا، سونا، پینا، زندگی کی ساری ضروریات ہم بھول جائیں، ہم بھول جائیں، اور صرف سارا دن یا لطیف ہو یا ودود ہو کو پڑھیں۔ اگر اس کی ہمیں سمجھ آ جائے، اس کی سمجھ آ جائے تو سب کچھ بھول جائیں۔ کتنے اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں جن کی زندگیوں میں یا لطیف ہو یا ودود ہو کی تاثیر کھلی، اور پھر وہ زندگی میں سب کچھ بھول گئے، ہر چیز بھول گئے، اور انہوں نے زندگی میں یا لطیف ہو یا ودود ہو سے زندگی کا چین پایا، دکھ دور ہوئے، پریشانیاں دور ہوئیں، پھر اللہ نے ان درویشوں کو ذریعہ بنایا، اور ان کے ذریعے سے ہم جیسے لوگوں کے مسئلے حل ہو گئے۔ یہ قرآن پاک کے 2 حرف ہیں، 2 نام ہیں، ان میں برکت ہے، ان میں خیر ہے، ان میں راحت ہے، اور ان میں عافیت ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہے، یا لطیف ہو یا ودود، یا ودود صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ انک رحیم الودود۔ یہ ودود اور یہ لطیف جتنا اس وقت ہمیں مل رہا اس کی مہربانی سے مل رہا۔ ایک غلطی کی تھی بنی اسرائیل نے، اللہ نے فرمایا تھا کہ اس دن شکار نہ کرو، ہفتے کے دن، پھر سبتے قرآن کہتا ہے، اور باقی سب دن شکار کر دو۔ اچھا، وہ اصل میں اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن شکار بہت ہوتا تھا اللہ نے آزمائش کے طور پہ، اور باقی دنوں میں شکار تھوڑا ہوتا تھا، بس انہوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، اس حکم کی، اور اللہ پاک نے فرمایا سب کے سب بندر ہو جاؤ، اور وہ سارے بندر ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اگر جائیں سڑک کے راستے، تو راستے میں ایک وادی آتی ہے،
اس میں بندر ہی بندر سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں۔ بعض محققین نے، محدثین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے کہا ہے کہ یہ وہ بندر ہے اور انہی کی قوموں سے چلے آ رہے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ 3 دن زندہ رہے اور پھر مر گئے، اور اکثر کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں آج بھی۔ ہماری غلطیاں کتنی ہیں؟ صرف لفظ لطیف اس کی مہربانی کی وجہ سے، اس کی مہربانی کی وجہ سے، اس کی مہربانی کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے کام بنا دیے، رزق دے دیا، عزت دے دی، صحت دے دی، برکت دے دی۔ ایک گھونٹ پانی پیا تو پھر وہ نکل بھی جاتا ہے۔ ہارون الرشید کے بعد حضرت بہلول آئے اور پوچھا کہ ہارون تیری حکومت کتنی بڑی؟ بر اعظموں کے بر اعظم حکومت ہارون الرشید کی ملتان تک حکومت تھی۔ آپ کا بر صغیر کہاں کہاں ان کی حکومت تھی؟ کہا تیری حکومت تو صرف پانی کا پیالہ ہے، تو پی لے، ساری دنیا میں پانی کا قطرہ نہ ہو، اور تو کہے مجھے پانی دے اور اس کو پانی ملے، ایک شرط پہ کہ اپنی حکومت دے دے، تیری حکومت کے بدلے تجھے پانی ملے گا۔ اپنی حکومت دے دے، تیری حکومت کے بدلے تجھے پانی ملے گا۔ اپنی حکومت دے دے، اور ساری حکومتیں کچھ نہ کر سکیں، آخر تجھے ایک پانی کا پیالہ تیری حکومت کے بدلے میں ملے، اور پھر وہ پانی کا پیالہ پینے کے بعد تیرے مثانے میں اٹک جائے، اور تو کہے کہ آپ کوئی ایسی طاقت ہو یہ پانی کا پیالہ میرے مثانے سے نکال دے، اور یہ کسی طرح نکل جائے۔ کہا تیری حکومت تو ایک پانی کا پیالہ ہے۔ جتنا بھی اس وقت مجھے آپ کو مل رہا، جتنا بھی ہم پا رہے ہیں، اس کا لطف اور کرم ہے، وہ اس کے نام لطیف کی برکت ہے اور عطا حدود کی برکت ہے۔ جتنا بھی اس وقت ہمیں مل رہا اور جتنا بھی اس وقت ہم پا رہے ہیں، یہ اس کے نام کی برکت ہے، اس کی عطا کی برکت ہے، جتنا بھی ہمیں مل رہا ہے۔ اور یہ جتنا بھی ہمیں ملا ہے اس کی شان کریمی ہے، اس کے کرم کی انتہا ہے، جتنا بھی ہمیں ملا ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا، کتنے حادثات ایسے زندگی میں آتے ہیں، آپ نے ایک لفظ کہا ہے، پتہ نہیں میں بچ کیسے گیا، بال بچا، ایک لفظ ہوتا ہے، کہتے ہیں کوئی دعا کام آ گئی، کہتے ہیں کسی کا ہاتھ کا دیا کام آ گیا، کوئی صدقہ خیرات کام آ گیا۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ کے پاس ہیں، یہ ساری چیزیں یہ بس اس کی شان کریمی، کرم اور عطا اور اس کی رحمت اور برکت کی وجہ سے ہیں۔ جتنا بھی آپ کو ملا ہے اور جتنا بھی آپ نے پایا ہے، اس کی شان کریمی ہے، اس کا فضل اور کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ یہ لطیف وہ لفظ ہے، وہ اسم ہے، وہ حرفوں کا مجموعہ ہے، وہ برکت والے نورانی بول ہیں۔ یہ لطیف وہ برکت والے نورانی بول ہیں، لطیف وہ برکت والے روحانی نورانی بول ہیں۔ آپ مسلسل ایک بات سوچیں کہ انہوں نے ایک غلطی کی تھی، بندر بنا دیا تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے ایک غلطی کی، میں ڈیڈ سی پہ گیا، اس کا ایک حصہ اسرائیل میں ہے، ایک حصہ اردن میں ہے، سامنے اس بستی کو اٹھایا، اتنا اونچا لے گئے کہ پہلے آسمان والوں نے انسانوں اور جانوروں کی آوازیں بھی سنی، اور وہیں سے بستی کو پلٹ دیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور جو لوگ بستی سے باہر گئے ہوئے تھے، پتھر ان کے لیے اٹکے رہے، آسمانوں میں رکے رہے۔ جب وہ وہاں آئے تو پتھروں کی بارش انہیں ہوئی اور انہیں پیس کے رکھ دیا۔ دوسری قوموں میں دیکھیں، ایک میں نے بندروں کی بتائی جس کو وادی فاریہ کہتے ہیں، ایک میں نے یہ ڈیڈ سی بحر میت کا بتایا، میں وہاں گیا۔ دوسری قوموں میں چھوٹی غلطیاں بڑے عذاب۔ میرے مدینے والے کے صدقے، حضور کے صدقے، اللہ پاک نے بخشش کا نظام، مغفرت کا نظام، عطا کا نظام رکھا ہے۔
اور اللہ پاک نے اپنی رحمت کا نظام رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو تمہارے ساتھ ساری معافی ہی معافی ہے، سارا کرم ہی کرم ہے۔ مجھے آپ کو اللہ کا نام لطیف ملا، یا لطیف ہو یا ودود ہو یہ نام ملے۔ یا لطیف ہو جب بھی پڑھتے ہیں، یا ودود ہو جب بھی پڑھتے ہیں، پل بھر میں اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پل بھر میں اللہ کا جلال ختم ہو جاتا ہے، اور پل بھر میں اللہ کی ناراضگی ختم ہوتی ہے، اور جو عذاب کے فیصلے، جو بلاؤں کے فیصلے، جو آفات کے فیصلے آسمانوں سے ہونے تھے ویسے پل بھر میں اللہ ٹال دیتا ہے۔ یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور کتنے بڑے حادثے سے وہ بچ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے سیلاب کے پانی نے سڑک کو نیچے سے پانی گزر رہا تھا، اوپر صرف سڑک کے پتھر اور سڑک کی وہ جو تارکو لک ہوتی ہے وہ تہ کھڑی تھی، نیچے ریلا گزر رہا تھا، اور میری گاڑی اوپر سے گزر کے آ گئی، مجھے پتہ نہ چلا۔ آگے گیا تو آگے سارے ناکے لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے روک لیا، کہاں سے آئے؟ میں کہ سڑک سے آیا ہوں۔ کیسے نکل آئے؟ کہ کیا مطلب؟ سڑک تھی میں آ گیا۔ انہوں نے کہا وہ تو ہم نے منع کیا تھا کہ اس پہ کوئی 1 کلو وزن بھی ہوگا تو سڑک نیچے بیٹھ جائے گی، اور نیچے سے سیلاب کا ریلا گزر رہا ہے سڑک کو چیر کے، اور سڑک تو اوپر ایسے کھڑی ہوئی ہے۔ کہا مجھے خبر نہیں۔ کہا پھر تیرے ساتھ کوئی کرم اور کریمی ہے، تیرے ساتھ کوئی یا لطیف و یا ودود کا فیض ہے۔ سڑک اوپر کھڑی ہے اور نیچے سے۔ اور پھر یہی ایک اور واقعہ، میں نے ایک بہت بڑی شخصیت تھے، ان کی بیٹی، ان کے سارا خاندان، صرف ان کے گھر کے 2-3 افراد بچے، گاڑی میں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، سیلاب کے ریلے نے سڑک کو کاٹ دیا تھا، سیلاب کے ریلے نے سڑک کو کاٹ دیا تھا، انہیں علم نہیں تھا، ان کی گاڑی گری اور وہ سڑک کے اندر گری اور بہہ گئی۔ مجھے انہوں نے خود بتایا، ان کے شوہر نے اور بچوں کے والد نے، کہ بڑے بڑے لوہے کے پائپ لے کے کشتیوں میں بیٹھ کے کئی دن تک نیچے مارتے تھے کہ کوئی پائپ جا کے گاڑی کو لگے، اور کئی دنوں کے بعد ہمیں گاڑی ملی اور گاڑی میں سے لاشیں ملیں۔ ایک واقعہ یہ ہے، ایک واقعہ وہ ہے کہ سڑک کو نیچے سے کاٹ دیا تھا، کٹ گئی سڑک، اور یہ بندہ سڑک کے پار ہو گیا۔ یہ جو یا لطیف و یا ودود ہے، ہماری زندگی میں ایسے کئی حادثات آتے ہیں، ایسے کئی واقعات آتے ہیں، ایسی کئی پریشانیاں آتی ہیں، کئی آتی ہیں۔ میں دبئی کی سڑک پہ جا رہا تھا شارجہ کی طرف، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تو سامنے دیکھا کہ اچانک ایک گاڑی الٹ گئی، اور الٹ کے پھر الٹ گئی۔ تو میرے ساتھ کچھ 3-4 حضرات بیٹھے تھے، سب نے یہی کہا کہ یہ بندہ نہیں بچے گا، جس انداز سے حادثہ ہوا۔ لیکن وہ بندہ باہر نکل آیا۔ یہ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ میرے ایک دوست کہنے لگے کہ میں نے یہ کیری ڈبہ نہیں ہوتا بولان، یہ سوزوکی کا، کہنے لگے میں نے یہ 10-12 ہزار میں خریدا ہے۔ لیکن وہ کیسے ہے؟ کہنے لگے اس میں بندے آ رہے تھے تو ساری گاڑی ٹرک کے نیچے، ٹرالے کے نیچے آ گئی، بندے پتہ نہیں کیسے بچ گئے، اور گاڑی جو اس نے مجھے دکھائی ایسے پس گئی تھی۔ کہنے لگے وہ گاڑی کو بیچ کے بعد 10-12 ہزار میں چلے گئے، بندے کیسے بچ گئے؟ یہ ہے یا لطیف و یا ودود۔ اے مولا، جو حفاظت کا نظام ہوا تیرے لطف و کرم سے ہوا، تیری عطا، تیری شفقت اور تیری مہربانی سے ہوا، اور جو مجھے رزق ملا، صحت ملی، آج کی صبح پھر سانس لینے کا موقع ملا، میں سویا اور مر گیا اور نہ اٹھا، یہ سب کچھ جو ملا ہے یہ محض تیری کریمی سے ہوا ہے، تیری شفقت سے ہوا ہے، اور تیری مہربانی سے ہوا ہے، یہ تیرے کرم سے ہوا ہے۔ یہ یا لطیف و یا ودود ہے۔ ہم اسے اپنی قابلیت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، احتیاط کی قابلیت کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ بس اس کی قبولیت ہے، یہ اس کی عطا ہے، اس کی کریمی ہے، جو اس نے اتنا ہم پہ کرم کیا ہوا ہے اور اتنا ہم پہ فضل کیا ہوا ہے۔
کالی دنیا بڑھ جائے گی، حسد، بغض، کینہ اور بڑھے گا۔ جتنا ایمان اعمال کی اس دنیا ہٹتی جائے گی، کالی دنیا بڑھتی جائے گی، کالے لوگ بڑھتے جائیں گے، حسد کینہ بڑھتا جائے گا، نادیدہ وار بڑھتے جائیں گے۔ جہاں ظاہری حفاظت کا حکم ہے وہاں اندیکھی حفاظت، پھر یہ کلام الہی، فرمان الہی، اسماء الہی کے ذریعے ہے۔ اور ان اسماء الہی میں یہ جو آج عمل شروع ہو رہا یا لطیف و یا ودود کا، جس کو ہم انشاءاللہ ابھی جذبے سے پڑھیں گے، یہ اس کا حل ہے، یہی ہے، اس کا حل یہی ہے۔ جب انسانیت پریشانیوں میں گھر جائے تو پھر کوئی راستہ چاہیے۔ میرے آقا کے خلاف ہر سازش کی، جادو کی سازش بھی کی، حتیٰ کہ ایک بندہ لائے جو نظر بد دعوے سے اور نظر لگانے والا آئین، کہ وہ کہتا تھا میری نظر دعوے سے لگتی ہے، اور واقعی لگتی تھی، اب بھی لگتی ہے۔ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی نظر لگتی ہے اور وہ دعوے سے لگاتے ہیں، اب بھی ہیں وہ لائے دور پرے سے، اس کو بہت سارا مال دیا، اس کے ساتھ بہت وعدے کیے کہ حضور پہ وہ نظر لگائے اور نعوذ باللہ ختم کر دے، اسے وعدے کیے، اور وہ پوری طاقت کے ساتھ آیا اور پوری توانائی کے ساتھ آیا اور پورے جذبے کے ساتھ آیا، پر میرے اللہ کے حبیب کے ساتھ اللہ کی خاص حفاظت تھی۔ حضور سیکیورٹی گارڈ رکھتے تھے، رات کو لوگ پہرے دیتے تھے، دن رات میرے حضور کی سیکیورٹی ہوتی تھی، پوری تاریخ میں واقعات ہیں۔ آخر کار مدینہ منورہ کے ایک خیمے میں حضور نے سر مبارک باہر نکال کے، جو حفاظت کے لیے ساری رات پہرا دیتے تھے، سفر میں ساتھ پہرا دیتے تھے، ان سے فرمایا ایک وحی نازل ہوئی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب بس آپ کی حفاظت کا ہم نے ذاتی خود ذمہ لے لیا، اب اپنی سیکیورٹی ہٹاتے ہیں۔ جو بندہ پریشان حال ہے وہ یہ کالی تھیلی کا عمل ضرور کرے۔ کیوں؟ اللہ غیب سے اس کی اپنی حفاظت کا نظام، خاص طور پہ جادو کے لیے، خاص طور پہ جنات شیاطین کے لیے، خاص طور پہ جلے ہوئے اور تڑپتے ہوئے گھر اور جلے ہوئے تڑپتے ہوئے لوگوں کے لیے، اللہ اس کی غیبی نظام سے حفاظت کا انوکھا نظام کرتے ہیں، غیب سے حفاظت کا انوکھا نظام کرتے ہیں۔ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے یہ کالی تھیلی کا عمل 11 جمعراتیں کرنا ہے، انشاءاللہ کہیں، اور دوسرا فیصلہ کر لے کہ کالی تھیلی کے عمل میں نے یا لطیف و یا ودود و پڑھنا ہے، 2، اور تیسرا فیصلہ کر لے کہ میں نے گھر میں ایک تسبیح کسی بھی وقت اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، باوضو پڑھیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ہر حالت میں اجازت ہے۔ جو یہ فیصلہ کر لینا اس کو زندگی کا لطف آئے گا۔ لاہور موچی دروازے میں ایک بندہ تھا، وہ کتابیں چھاتا تھا، اس کا نام، ادارے کا نام تھا لطف زندگی، لطف زندگی۔ پھر وہ میکلوڈ روڈ میں آئے، پھر وہ آخر میں میری بڑھاپے میں ملاقات ہوئی تھی ٹاؤن شپ میں، جو انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں چوک میں ادھر ان کا گھر تھا، اس جگہ کا نام ہے پنڈی راج پتانہ۔ وہاں بڑھاپے میں میری آخری ملاقات ان سے ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا، وہ درویش جو ہے اس کے تھے پھلت کے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ لطف زندگی نام کتب خانے کا کیوں رکھا؟ کہا میں بہت پریشان تھا، جب میں نے ہجرت کی تھی ہمارے خاندان میں غربت تھی، ایک درویش نے ہمیں اللہ کا نام دیا، ہم نے کلام الہی سے تاثیر حاصل کی، اور اللہ کے نام کی تاثیر اور طاقت اور برکت ایسی ملی کہ زندگی میں لطف آ گیا، اور زندگی میں چین آ گیا، اور زندگی میں سرور آ گیا، اور زندگی میں سکون آ گیا، اور زندگی جینے کے قابل ہو گئی، اور زندگی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گئی۔ تو پھر میں نے
اپنے ادارے کا نام رکھ دیا لطف زندگی. بابا جی نے مجھے بتایا، بہت پرانی بات ہے، اس وقت وہ عین بڑھاپے میں تھے، بہت پرانی بات، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یہ لطف زندگی ہے، لطف زندگی. جو کہتا ہے کہ کالی دنیا میرے ارد گرد ہے اور میرے گھر میں، رزق میں، کاروبار میں، میری زندگی میں، جو کہتا ہے کالے لوگوں نے میرا جینا دو بھر کر دیا ہے، اور تو کہتا ہے کالے روگوں نے مجھے زندگی میں پریشان یوں کر دیا کہ دکھ درد اولڑے گل پے گن، ہک مک دینی بے ول پے گن. پھر سنیں، دکھ درد اولڑے گل پے گن، الٹے سیدھے دکھ میرے گلے پڑ گئے. دکھ درد اولڑے گل پے گن، ہک مک دینی بے ول پے گن. ایک ختم نہیں ہوتے دوسرے شروع ہو جاتے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتے دوسرے شروع ہو جاتے ہیں. اگر زندگی ایسی ہے تو پھر ان بابا جی نے اپنے ادارے کا نام لطف زندگی صحیح رکھا تھا. تو کہتے ہیں میری زندگی میں لطف آ گیا، چین آ گیا، سکون آ گیا، میری زندگی راحت قدا بن گئی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ کالی تھیلی کا عمل بہت اہتمام سے کرے اور بہت جذبے سے کرے. یہ تسبیح خانے کا یہ نظام انسانیت کو بہت نفع دے رہا ہے، لوگوں کو بہت خیر پہنچا رہا ہے، اور اس سے بڑی برکتوں کے دروازے کھل رہے ہیں. اصل میں اللہ پاک نا اپنے نام کی عظمت کو پسند کرتے ہیں. تو لطیف اور ودود میں اس کے نام کی عظمت ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی خوشامت ہے. جتنا اللہ کی تعریف اور منت اور خوشامت، تین چیزیں سن لیں میرے ساتھ، گنے: تعریف، منت اور خوشامت. تعریف، منت، خوشامت، یہ جتنی کریں گے نا اللہ پاک کو یہ چیز اتنا زیادہ پسند ہے. تعریف، منت اور خوشامت بندے کو اچھی لگتی ہے، تعریف، منت اور خوشامت جانور کو اچھی لگتی ہے، جانور کو اچھی لگتی ہے. میرا رب جو کائنات کا وارث ہے، جو کائنات کا وارث ہے، مولا اور ملجا ہے، اس کو تعریف کیسے اچھی نہ لگے گی؟ لوگوں کے مشکلیں اور لوگوں کے مسئلے اور لوگوں کی پریشانیاں کیسے حل ہو جائیں اور کس طرح پریشانیاں دور ہو جائیں، یہ سارے انبیاء کرام نے یہ محنت کی، اور پھر تمام طبقات پہ محنت کی، ہر چھوٹے بڑے انسان پہ، بادشاہ غلام پہ، ہر شخص پہ یہ محنت کی کہ کسی طرح لوگوں کو اللہ سے مانگنے والا بنائے اور اللہ کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل حل ہوں. عبقری نے یہ محنت شروع کی، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے یہ محنت عبقری نے شروع کی. سارے جتنی پچھلی ہستیاں تھیں وہ کرتے آ رہے تھے، یہ نہیں ہے کہ ان کے بعد میں نے ہی شروع کی، عبقری نے شروع کی کہ کس طرح انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں اور ان کی مشکلیں دور ہو جائیں اور ان کی ناکامیاں ختم ہو جائیں، ان کے درد ختم ہوں اور ان کے مسائل کا حل ہو اور ان کی پریشانیاں دور ہوں. بہت ہی زیادہ اس پیغام کو پھیلایا گیا سال ہر سال سے. اس کا جو نتیجہ ملا وہ یہ ہوا کہ ایک انسانیت کا، لوگوں کا ایک ہجوم اور سیلاب اٹھا. اگر میں ہجوم اور سیلاب کہہ رہا ہوں، شاید میرے لفظ اضافہ نہیں کر رہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں ایک کی جگہ 100 اور 100 کی جگہ 1000 نہیں کہہ رہا. ہمارے میگزین کو پڑھنے والے، ہمارے سوشل میڈیا کو دیکھنے والے، درس سننے والے لوگ، آنے والے، اور بہت زیادہ مخلوق تسبیح خانے سے محبت کرنے والی، بہت ہی زیادہ حقیقتوں کے قریب دنیا پہنچے، اور لوگوں نے اس پیغام کو بہت ہی لیا، بہت ہی لیا، اور قدردانی سے لیا، ادب سے لیا، طلب سے لیا اور سچے جذبے سے لیا. طلب سے، ادب سے، قدردانی سے اور سچے جذبے سے لیا. مجھے لوگوں کی ملاقاتیں بولتی ہیں، لوگوں کی ملاقاتیں بتاتی ہیں، مجھے لوگوں کے حالات بتاتے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح تسبیح خانے کی قدردانی کی اور کر رہے ہیں. نظام عالم میں ایک بات بہت اہم ہے، جس نے بھی قدر کی اسی نے پایا. اصول ہے، جس نے ادب کیا اسی نے پایا.
اور جو بدگمانیوں وساوس میں مبتلا ہوا وہ خیر سے محروم ہوا، فیض سے محروم ہوا اور برکتوں سے محروم ہوا۔ جو بھی وساوس اور بدگمانی میں مبتلا ہوا، اور ایک بات یاد رکھیے گا، جتنی بھی انبیاء تشریف لائے، اہل البیت، صحابہ، اولیاء، سب کے لیے ایک ایسے فتنے اٹھے جنہوں نے ان کے پیغام کو جھوٹ ثابت کرنے کی آخری کوشش کی۔ فتنے اٹھے، اور عجب بات بتاؤں، ان فتنوں میں بڑے بڑے لوگ بہہ جاتے ہیں جو کہتے تھے ہم عقیدتوں، محبتوں اور عشق کے پہاڑ، بڑے بڑے لوگ بہہ جاتے ہیں ان فتنوں میں۔ فتنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولا جائے اور اتنا حقیقت کو مسخ کر کے، سیاہ کر کے پیش کیا جائے، اتنا حقیقت کو، کہ لوگ فتنے کو سچ سمجھیں اور سچ کو جھوٹ سمجھیں۔ یہ فتنے کی تعریف ہے، اور میرے آقا کا فرمان ہے علامات قیامت میں فتنے اٹھیں گے اور بہت زیادہ اٹھیں گے۔ تمام انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے ان کے خلاف فتنے اٹھے، فتنوں کا ساتھ دینے والے بھی اور فتنوں کے خلاف سرگرم بھی ہمیشہ واضح ہوئے۔ کن لوگوں نے فتنوں کا ساتھ دیا اور کون فتنوں کا حصہ بن گئے خود۔ یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، انبیاء کے ساتھ، اہل البیت صحابہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، اور اگر کوئی ان کا خدمت کرنے والا ان کا غلام ہے اس کے ساتھ، یہ قیامت تک رہے گا۔ یہ ازل سے چلا ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے اور راحت ہوتی ہے کہ لوگ ادب سے تسبیح خانے کے پیغام کو لے رہے ہیں، عظمت سے لے رہے ہیں، اور وقار سے لے رہے ہیں، اور شان و شوکت سے لے رہے ہیں۔ اس کا جو فائدہ ہوا یہ ہوا، لوگوں کے کام بنے، لوگوں کے مسئلے حل ہوئے، لوگوں کی مشکلیں دور ہوئیں، اور لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح اور مصلی آ گیا، اور لوگ اللہ سے مانگنے والے بن گئے۔ مجھے ایسے ایسے لوگ ملے، کہتے تھے کہ ہمارے کوئی پیر صاحب تھے، وہ اس کے بعد پھر ہم کہتے تھے آپ کہاں جائیں گے، لیکن جہاں آئے تو پتہ چلا کہ یہاں تو کچھ نہیں لیا جاتا اور سب کچھ دیا جاتا ہے، کچھ نہیں لیا جاتا اور سب کچھ دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں آ کے پتہ چلا ہمیں اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا، اور پھر اللہ نے اپنی ذات سے جڑنے کا مزاج دیا۔ ابھی میں آج صبح آیا ہوں، ابکری انٹرنیشنل کانفرنس، چوتھی کانفرنس تھی یہ ترکی میں، پہلی 2015 میں تھی، یہ چوتھی کانفرنس تھی، اور آئندہ سال کا اعلان وہاں مشورے سے کیا۔ آئندہ سال انشاءاللہ 16 اپریل 2026 بروز جمعرات، آئندہ سال، اور 19 اپریل بروز اتوار، صبح 11 بجے دعا۔ ابھی بھی صبح 11 بجے دعا ہوئی تھی۔ ملکوں کے ملک آئے، ملکوں کے ملک آئے، ٹوٹ کے آئے، جذبے سے آئے، خلوص سے آئے، بہت زیادہ لوگ آئے۔ ایک احساس ہوا کہ لوگوں میں کتنی طلب ہے، لوگوں میں کتنی تڑپ ہے۔ جو اس سے پہلے تیسری انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ہوٹل کے کمرے ختم ہو گئے تھے، وہ اعلان مختصر تھا۔ اس دفعہ اعلان کچھ ماہ چلا، 8 مہینے چلا، اب تو اعلان 1 سال چلے گا انشاءاللہ۔ بہت لوگوں میں طلب دیکھی میں نے، یقین جانیے۔ میں آپ کو ان کے تاثرات، میں آپ کو ان کے حالات، میں آپ کو ان کی سچی کیفیات بتاؤں تو دل کہتا تھا اللہ یہ سچائی مجھے بھی دے دے، اور ایسا سچا مجھے بھی بنا دے۔ ایسے ایسے ان کے سچے حالات، سچی کیفیات، اور پھر زندگی کے کنی پریشانیوں میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، اور کن حالات میں ڈوبے ہوئے تھے، کن پریشانیوں میں، کن حالات میں۔ کسی کو ابکری کا پیغام کیسے ملا، کسی کو کیسے ملا، کسی کو خوابوں کے ذریعے ملا، کسی کو رسالے کے ذریعے، کسی کو سوشل میڈیا کے ذریعے، کسی کو کسی اپنے عزیز پیارے رشتہ دار کے ذریعے۔ ایک احساس ہوا کہ لوگوں میں کتنا سچا جذبہ ہے اور لوگوں میں کتنی سچی طلب ہے۔ یقین جانیں ہم بار بار کانفرنس ہال میں کرسیوں کا اضافہ کر رہے تھے، بار بار کرسیوں کا اضافہ کر رہے تھے۔ میں نے شام کو کہا وہاں کے ذمہ داروں کو، میں نے کہا صبح 50-60 کرسیاں اور لگوائیے گا، خیال کیجیے گا۔ اور میری کوشش رہی میں صبح سے لے کر شام تک آنے والے جتنے بھی روحانی مسافر تھے ان کے ساتھ رہوں۔ ایک ایک فرد نے 12 سے زیادہ بار ملاقات کی، 10 دفعہ، 8 دفعہ، 9 دفعہ، 4 دفعہ، 3 دفعہ، اس سے بھی زیادہ۔ میں نے اجازت دی تھی
کہ آپ آنے والے حضرات جتنی بار ملاقات کریں، میں آیا ہی صرف آپ کے لیے ہوں۔ اللہ کے فضل سے میں نے آپ سے کسی کرائے کا اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، میں آپ کے لیے آیا ہوں۔ اور لوگ بہت راضی گئے، جاتے ہوئے رو رہے تھے، دل نہیں چاہتا جانے کو۔ ماں کی محبت کے بعد پھر یہ محبت ملی، ماں کے خلوص کے بعد پھر یہ خلوص ملا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لوگ سارا دن میرا انتظار کرتے تھے، سارا دن۔ مجھ سے بے خیالی میں ایک غلطی ہوئی، وہاں ہوٹل کی لابی میں ہمارا 4 دن ہال تھا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ ہم نے کانفرنس ہال بک کیا تھا۔ ابھی بھی وہاں رمادہ ششلی میں ہوٹل ہے، وہاں ہم نے ہال بک کر لیا ہے، فری اس میں آنا جانا انٹری۔ تو وہ ہال کے بعد پھر میں مستقل بیٹھتا تھا ہوٹل کی لابی میں، لوگ وہاں بہت آتے تھے۔ ہوا یہ کہ میں نے جانا تھا ایک بڑی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، بلو ماسک تھی غالباً، اس میں نماز، آیا صوفیہ شاید۔ تو میں نے کہا کہ میرے گھر والے بھی ساتھ تھے، تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے میں نے کہا آپ بیٹھے، میں آ رہا ہوں۔ کوئی 2.5-3 گھنٹوں کے بعد جو آئے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے کہہ دیتا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید فقیر ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا۔ میں جو آیا وہ بیٹھے ہوئے، میں کہا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں حضرت آپ نے فرمایا تھا آپ بیٹھے، میں آ رہا ہوں۔ ایسے سچے لوگ، ایسے مخلص لوگ، ہر بندے میں ایک نئی کہانی تھی، نئی کہانی تھی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میری بیوی کو ایک پیر ہے، وہ ہر وقت آن لائن پیسے لگواتا ہے، ہر وقت۔ اب اس چیز کی دھونی دینی ہے، اب یہ چیز جلانی ہے، اب یہ چیز کرنی ہے، اب یہ چیز کرنی ہے، ہر وقت آن لائن پیسے لگ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، ہر وقت پیسے لگ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے جب سے بکری ملا، اب آن لائن وظیفے لگ رہے ہیں، تسبیحاں لگ رہی ہیں، آن لائن اللہ کا نام لگ رہا ہے، اور آن لائن ایسے ایک کریم کی کریمی ہے، ایک رحمت ہے، اور لوگوں کو مسنون اعمال، تسبیحات، ذکر، یہ چیزیں مل گئیں۔ لوگوں کو وہ ملا جو گمان سے بالا تر، جو خیال سے بالا تر، جو سوچوں سے بالا تر ملا۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں بظاہر کلمہ نماز تسبیح کا کوئی عمومی رواج خیال نہیں ہے، وہ ایسی جگہ رہتے ہیں۔ اب کے سوشل میڈیا نے انہیں یہ چیزیں آسانی سے فراہم کی، بالکل آسانی سے، اور آپ حضرات نے آسان آسان چیزیں انہیں دی، ایسی چیزیں نہیں دی جو بظاہر ناممکن ہو، بظاہر ناممکن ہو، یہ آسان چیزیں انہیں اچھی لگیں، اور اس سے بہت زیادہ خیریں ملی، برکتیں ملی، اور ان کے مسائل حل ہوئے، مشکلیں دور۔ ایک صاحب نے اپنی بات سنائی کہ میری والدہ بوڑھی پچھلی کانفرنس میں آئی تھی، فوت ہو گئی، بار بار خواب میں آ کے کہتی میں بہت خوش ہوں، حضرت صاحب کو میرے سلام کہیے گا۔ ایک بات میں نے بہت عرصہ پہلے بھی اور کئی بار کہی، تسبیح خانے سے نسبت کے بعد خاتمے ایمان پہ ہوتے ہیں، اصل مومن کا خاتمہ ہے، اور اصل مومن کا آخر ہے، خاتمے ایمان پہ ہوتے ہیں تسبیح خانے کی نسبت کے بعد۔ اور یہ بات انہوں نے پورے جتنی کانفرنس تھی سب میں کھڑے ہو کے سنائی، کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ حضرت صاحب کو میرے سلام کہے، میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ لوگوں نے اپنے تجربات بتائے، میں نے لوگوں سے پوچھے آپ کو کیا ملا؟ میں سن نہیں سکتا تھا، اس کی ایک وجہ ہے، میری کوشش تھی میں زیادہ سے زیادہ ان کی سنوں، ان کے مسائل، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں، ان کی الجھنیں، ورنہ ہر فرد اپنے واقعات بتا رہا تھا کہ مجھے یہ پایا، یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، اور ہر فرد سچے جذبے سے بتا رہا تھا، بہت خلوص سے بتا رہا تھا۔ ایک انوکھا ایک احساس ہوا
ان 4 دنوں میں نے پورے 8 دن لوگوں کو وقت دیا. میں بدھ کی صبح پہنچا، بدھ کے پہنچا، بس بدھ کی شام سے میں نے لوگوں کو وقت دینا شروع کر دیا. بدھ کی دوپہر سے، شام سے، بدھ کا سارا دن وقت دیا. جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ مسلسل وقت دیا. ملاقاتیں ملاقاتیں ملاقاتیں. پھر سوموار، پھر منگل، اور پھر کل بدھ. کل بیٹھے تھے تو اوپر کی 11ویں منزل میں زلزلہ آیا، عمارت ایسے جھولنے لگی. تو میں نے پھر اللہ سے کہا، میں کہا اگر اللہ آ گئی ہے تو بھاگنا کہاں؟ بیٹھا ہوا تھا، میں نہیں بھاگا. آ گئی ہے تو پھر خاتمہ ایمان پہ کر دے. پھر آیا زلزلہ، پھر آیا. 4 زلزلے ہمارے ہوتے ہوئے آئے. ابھی سنا ہے کہ پھر آئے ہیں، 2 دن کی چھٹی ہو گئی ہے استنبول میں. 2 دن کی چھٹی ہو گئی. اور قیامت بھی ایسی اچانک زلزلہ آئے گا. قرآن نے قیامت کا نام زلزلہ بھی رکھا ہے. کون سی آیت ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کو بھی اللہ نے زلزلہ کہا ہے کہ ایسے اچانک زلزلہ آئے گا، کوئی سنبھل نہیں پائے گا. یہ تو 4.6.7 کے آتا ہے، پتہ نہیں وہ 700 کا، 7,000 کا. ہر چیز پس جائے گی، ختم ہو جائے گی. پھر اللہ نئی زندگی دے گا اور اٹھائے گا. یہ جو زلزلے حادثات کے آتے ہیں، پریشانیوں کے آتے ہیں، مشکلات کے آتے ہیں، انہیں صرف جو چیز روکتی ہے وہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی طاقت ہے. پھر بعض اوقات کالے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بغض، کینہ، نفرت ہوتی ہے، اور وہ کالی دنیا کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، اور پھر انسانوں میں کالے روگ شروع ہو جاتے ہیں، بیماریوں، تکلیفوں، دکھوں اور مصیبتوں کی شکل. کالے روگ شروع ہو جاتے ہیں. ان کا حل بھی کلام الہی میں ہے، ان کا حل بھی اللہ کے نام میں ہے. ان کا حل بھی، اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفوں کو دور کرنے میں ہے. اگر ہو سکتی ہیں تو وہ صرف کلام الہی ہے، اللہ کا نام ہے. مجھے خاتون نے بتایا کہ میں ٹرام میں سفر کر رہی تھی تو میں نے 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھی تھیں. کہا اس کی لگی بریک، میرا اچانک ہاتھ چھوٹا. ہاتھ چھوٹ کے میرے پرس پہ گیا تو کسی اور عورت کا ہاتھ میرے پرس میں تھا. وہ جو اچانک جا کے اس کے ہاتھ کو لگا، وہ اصل میں میرے پیسے نکال رہی تھی. اس کی چیخ نکلی اور یوں نکل گئی، اور میں 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھنے کی وجہ سے پرس لوٹنے سے بچ گئے. لوٹنے سے بچ گئے. لوگوں نے اعمال کے ایسے ایسے فائدے بتائے کانفرنس میں، عقل دنگ رہ جاتی تھی. عقل دنگ رہ جاتی تھی کہ لوگوں کا اتنا سچا جذبہ اور اتنی سچی کیفیت. اور سب سے بڑی بات جو میں نے محسوس کی، وہ لوگوں کا کامل یقین تھا کہ یہ ہم تسبیح خانے کا عمل کریں گے اور اس تسبیح خانے کے عمل سے ہمارے یہ کام بن جائیں گے، ہماری یہ مشکل ٹل جائے گی، ہماری پریشانی دور ہوگی. جس کو دوسرے لفظوں میں ایک لفظ کہوں گا، وعدوں پہ یقین. اللہ کے وعدے، اس کے حبیب کے وعدے، یہ کر لو یہ ہوگا، اللہ نے وعدے کیے ہیں اور اس کے حبیب نے وعدے کیے ہیں. جو وعدوں پہ یقین کرے گا، جو وعدوں پہ یقین کرے گا، تو اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، ان کے وعدے سچے، اور جو یقین کے ساتھ چلے گا اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا. وعدوں پہ یقین، سچے وعدوں پہ یقین کر کے جو چلے گا، وعدوں پہ یقین. ہر بندہ اپنی کیفیت بتا رہا تھا، دل کے حالات بتا رہا تھا. کہا کہ ایک وقت میرے اوپر ایسا آیا کہ میرے پاس نیند کی گولیاں اور نیند کے ٹیکے عمل کرنا، اثر کرنا چھوڑ گئے. پریشانی اتنی زیادہ تھی، اثر کرنا چھوڑ گئے. پریشانی اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی. اور کہا کہ پھر ابکری کے وظیفے کام آئے.
اور عبقری کے وظیفوں نے زندگی میں سکون اور چین عطا کیا. عبقری کے وظیفوں اور زندگی میں خیریں اور رنگ بھر دی. ایک خاتون نے کہا کہ میں پچھلی سے پچھلی کانفرنس میں آئی تھی, 2 سال میں نے پیسے جمع کیے. بوڑھی خاتون تھے. 2 سال میں نے پیسے جمع کیے, کرائے کے, ٹکٹ کے, ہوٹل کے, اور 2 سال پیسے جمع کر کے پھر آئی میں. سوچیں اس کا کیا جذبہ ہوگا, اس کی کیا طلب ہوگی. ایک صاحب مجھے وہاں کے ملے, کیونکہ پوری اس وقت یورپ میں, پورے ویسٹ میں جو قانون ہے وہ سارا قانون عمر لا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قانون ہے جو حضرت عمر نے بنایا تھا آج سے 1400 سال پہلے. پوری دنیا میں وہی چل رہا ہے. جتنے بھی انگریزوں کے ملک ہیں جس کو ہم مغرب یا ویسٹ کہتے ہیں, ان میں سب میں عمر لا چل رہا ہے. عمر لا چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے زبانوں کے بھی حقوق میرے حضور نے بیان فرمائے. حضرت عمر نے ان کی تجدید فرمائی کہ بے زبانوں کے حقوق. کہنے لگے ہمارے گھر میں ایک فاختہ کا بچہ آ گیا, ہم نے ادارے کو فون کیا کہ ہمارے گھر میں بچہ آیا. تو انہوں نے کہا آپ کے گھر میں کوئی جوتی کا ڈبہ ہوگا, اس کو سوراخ کر کے ان کو ڈھانک کے رکھیں, کوئی نقصان نہ پہنچے, ہم ابھی آ رہے ہیں. تھوڑی دیر میں ان کی گاڑی آئی, فاختہ کا بچہ لے گئی, اور کچھ دنوں کے بعد لیٹر آیا, خط آیا کہ انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. شکریہ ادا کیا. کہا کہ ہمارے بچوں کو باقاعدہ ایک تربیت دی جاتی ہے ہفتے میں کہ سڑک پار کیسے کرنی ہے اور دوسروں کا خیال کیسے کرنا ہے. سڑک پار کیسے کرنی ہے اور دوسروں کا خیال کیسے کرنا ہے. یہ سارا عمر لا ہے. غیر مسلموں کے حقوق عمر لا کا حصہ ہے. غیر مسلموں کے حقوق عمر لا کا حصہ ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر مسلموں کے حقوق, پھر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے حقوق بیان کیے ہیں کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں جو ہیں ان کے کیا حقوق ہیں, ان کے کیا حقوق ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا, کہنے لگے کہ وہ حیدرآباد دکن سے تشریف لائے اپنے پورے گھرانے کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, 7-8 افراد تھے. کہنے لگے وہاں مدراس میں ایک میوزیم ہے تھوڑا سا, وہ بک رہا ہے 50 کروڑ روپے میں, پرانی چیزیں وہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا ایسی کون سی اس میں انوکھی چیز ہے جو 50 کروڑ میں دینا چاہ رہے ہیں. کہا چونکہ میرا شعبہ یہی ہے, میں ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں اور پرانی چیزوں کی خرید فروخت کا, تو میں گیا وہاں ایک اینک ہے 1818 کی, اور اینک کی مجھے تصویر بھی دکھائی. کہا کہ وہ اینک پہن کے, کوئی خاص پتھر کی بنی ہوئی اینک ہے, اینک پہن کے میں جو پل پہ کھڑا ہوا وہ اینک کنکریٹ کے آر پار دیکھ لیتی ہے. پل پہ کھڑا ہوا نا, تو پل میں صرف سریے کے جال نظر آ رہے تھے, باقی میں پانی آر پار کھڑا دیکھ رہا تھا. 1818 کی بنی ہوئی وہ 2 اینکیں ہیں. مجھے اینک کی تصویر بھی دکھائی. 1818 میں آر پار نظر آ جاتا تھا کنکریٹ کی جتنی موٹی دیوار ہو. میرے حضور کو یہاں بیٹھے آنکھوں سے اللہ اپنے امر سے دکھا دیتے تھے. غزوہ موتا میں غزوہ موتا کی جگہ پہ گیا تو مجھے وہ منظر یاد آیا. ہاں حضور کے منہ بولے بیٹے کا نام کیا تھا؟ زید بن حارثہ. فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بھائی, اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح, اور پھر اگر وہ شہید ہو جائیں تو تم چاہو جس کو اپنا امیر بنا لینا. لوگوں نے کہہ دیا کہ اب یہ شہید ہوں گے. میرے حضور نے فرما دیا, میرے حضور نے فرما دیا یہ شہید ہوں گے. بھائی اس بندے کو موبائل کی لائٹ بند کرو. اتنی بڑی لائٹیں چلتی ہیں لیکن موبائل کی آنکھ جا کے آنکھوں میں لگتے ہیں, اور بار بار کہا ہے نہ کریں.
हुजूर ने फरमा दिया। और बाज़ औक़ात कश्फ की नज़र से कश्फुल कुबूर होता है, कश्फुल कुबूर। और वो मैंने नफिल बताता हूँ, 2 रकात नमाज नफिल, जिसकी हर रकात में सूरत फातिहा के बाद अल्हाकुमुत-तकासुर पढ़ के 4 रकात नफिल पढ़ के 4 रकात, और सोते हुए एक तस्बीह दरूद पाक की। आप जिस मरहूम से चाहें, किसी शख्स से चाहें जो इस दुनिया से रुखसत हो गया है, उससे मुलाकात हो जाती है। या फिर अहले नज़र कब्र पे बैठ के अल्लाह के नाम का मुराकबा करते हैं तो अल्लाह अपने नाम से वहां के पर्दे हटा देता है। ये बात कहते हैं कैसे मुमकिन है? अंग्रेज ने 1818 में वो ऐनक बनाई थी किसी खास पत्थर की, जो कंक्रीट के आर पार नजर आ जाता है। वो कहते हैं बड़ी इजाद है, वहां कहते हैं वाह वाह, यहां कहते हैं क्या क्या। ये कैसे मुमकिन है? कश्फुल कुबूर कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन? हम रूहानियत की दुनिया को अपनी आंखों और अपनी नजरों से पहचानने की कोशिश करते हैं। साइंस की दुनिया को बिन माने पहचान लेते हैं, बिन देखे पहचान लेते हैं, बिन सोचे पहचान लेते हैं, बिन पढ़े पहचान लेते हैं साइंस की दुनिया को, जो कि अंग्रेज ने बनाया है। और अल्लाह उसके हबीब का निज़ाम, उसको कहते हैं कैसे मुमकिन है? अपनी अकल से हम सोचने और परखने की कोशिश करते हैं, अपनी अकल से उसके अंदाजे भी लगाते हैं, तजर्बात भी करते हैं, और फिर कहते हैं मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं हो सकता। सच पूछें, यकीन वाहिद ताकत है जो इंसान को जिंदगियों में रूहानियत का सफर तय कराती है। यकीन वाहिद ताकत है, और बेयकीनी से इंसान यकीन की दुनिया खो देता है। बेयकीनी से इंसान के जज्बे खत्म हो जाते हैं। यह राज हजरत अली को समझ आ गया था, हाँ आ गया था। उन्होंने अपने खादिम हजरत कुमैल बिन जियाद को कुछ दुआ सिखाई थी, और उसमें सारी अल्लाह की मिन्नत, तारीफ और खुशामद है। और या लतीफ़ो या वदूदो में भी अल्लाह की मिन्नत, तारीफ और खुशामद है। वो समझ आ गई थी उनको बस। तो फिर उन्होंने जिंदगी में पढ़ा, और इस दुआए हजरत अली में एक सबक है मेरे आपके लिए, गौर से सुनना, जरा समझना, गौर से सुनना और समझना। हाँ, वो क्या सबक है? वो मेरे लिए, आपके लिए, मेरे आपके लिए सबक है कि हजरत अली ने मुझे आपको किस हस्ती से मांगना सिखाया। वो कौन सी हस्ती है? अल्लाह। उससे मांगना सिखाया, उसकी मिन्नत सिखाई, उसकी खुशामद सिखाई, उसके सामने जारियां करना, मिन्नतें करना, ये सिखाया। अभी हम सुनेंगे हजरत अली की दुआ को, आज पहली और पूरी 11 जुमेरातें सुनेंगे, लेकिन पहले एक सबक इसको जरा ज़हन में रखें। हजरत अली ने, इसके तर्जमे पे नजर रखिएगा, लफ्जों के तर्जमे पे नजर रखें, क्योंकि हम अरब नहीं हैं, अरब की बारीकियां नहीं समझते, अरब की बारीकियां नहीं समझते। तर्जमे पे नजर रखें कि वो मिन्नत किसकी कर रहे हैं। और जिंदगी में ये सबक दिया है, क़यामत तक हज़रत अली का नाम लेने वालों, उनसे मोहब्बत करने वालों, अगर कभी मुसीबत आए, कभी परेशानी आए, कभी दुख सताएं, कभी गम सताएं, तो मेरे सबक को याद रखना। मैंने इंसानियत को, और ये इतने ताकतवर अल्फाज हैं, रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसा इल्म का समंदर तो थे वो, और ये ऐसा इल्म का समंदर दिया है, हैरान हो जाता है इंसान कि उनने ये अल्फाज जमा कैसे किए थे। उन पे अल्फाज अल्लाह की तरफ से, जैसे कहते हैं अल्लाह अपने इल्म में से इल्म अता, अल्लाह की तरफ से ये अल्फाज कैसे मिले थे। हैरत अंगेज तौर और बहुत बाकमाल अल्फाज हैं। आए तवज्जो से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, दिल की गहराइयों से सुनते हैं, और इससे पहले दरूद शिफा पढ़ते हैं, जो तमाम रोगों, तमाम बीमारियों, तमाम तकलीफों और तमाम मुसीबतों और परेशानियों का हल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम।
اللهم صل علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم۔ اب درود پاک پڑھ لیا، اب حضرت علی کی دعا کو بہت توجہ سے سنیں، دل کی گہرائیوں سے سنیں، اندر کے سچے جذبے سے سنیں، اور لفظوں کے ترجمے پہ، لفظوں پہ ڈوب جائیں، اور جب لفظ آئے نا الغوث الغوث، اس وقت اپنی منت، مراد، حاجت اس اللہ کے سامنے پیش کریں۔ جب لفظ الغوث آئے اللہ کے سامنے پیش کریں، اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشئ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسارى سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار
يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع سبحانك يا لا إله إلا أنت سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا علم، کیا عظمتیں، کیا برکتیں. یہ انگلی جو وہاں پھیری تھی آنکھوں میں پھیر دیں اور یہی انگلی دل پہ پھیر دیں. نور ہی نور ہے، علم کی بارش ہے اور اس کریم کی بارگاہ میں منتیں ہی درخواستیں ہیں. اللہ اکبر. اور یہ آج کا پڑھا جتنا بھی ہے سنا، اس کا ثواب حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ رضوان اللہ کی روح کو ہدیہ کر دیں. ان کے ایام چل رہے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں. اور اللہ پاک کی مسلسل منت کر رہے ہیں، درخواست اور انسانیت کو سکھا رہے ہیں کہ لوگوں جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ اور تکلیفیں اور ناکامیاں گھیر لیں اور گھریلو الجھنیں پہاڑ بن جائیں، تو پھر یہ دعائیں ہیں، یہ حاجات ہیں، یہ منتیں ہیں، یہ درخواستیں ہیں. ایسے اپنی زندگی کو خوشیوں اور خوشحالیوں پہ لانا ہے، ایسے اپنی زندگی کو سکھ اور سکون میں لانا ہے، ایسے اپنی زندگیوں سے مسائل اور مشکلات حل کروانے ہیں. یہ زندگی دی ہے، یہ سبق دیا ہے، یہ زندگی دی ہے، یہ سبق دیا مجھے آپ کو، اور قیامت تک یہ سبق چلے گا. چلے گا. مانگنے والے، تڑپنے والے، اپنی حاجات اور اپنی پریشانیوں کا ازالہ کرانے والے اسی طرح پھر گڑ گڑائیں گے اور پھر مانگیں گے اور اللہ کے سامنے پھر آئیں. ہم بیٹھ کے یا لطیفو یا ودودو کا عمل کرتے ہیں. ہاں یہ عمل آخر میں کریں گے، ذکر خاص ہوگا، کچھ اعلانات ہیں ہم آخر میں کریں گے. لیکن اس کے کرنے سے پہلے مجھے پہلے اس کا طریقہ مجھ سے سمجھ لیں، اس کا طریقہ سمجھ لیں. اس کے کرنے سے پہلے طریقہ سمجھ لیں، ذکر خاص اور یہ چیزیں طریقہ سمجھ لیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان کو بٹھا دیں بھائی. ایک بات بتاؤں آپ کو، دیکھیں گے، سنیں گے؟ بولیں، سنیں گے؟ دعائے حضرت علی میں بھی اللہ کی شان اور طاقت اور تاثیر اور کمال، یا لطیف و یا ودودوں میں اللہ کی عظمت ہی منت اور درخواست، اور ذکر خاص بھی سارا کا سارا اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت اور درخواست. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں اور ناکامیاں ختم ہوں گی تو اس کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے. ہاں اس کا سارا راستہ یہی ہے، منت اور درخواست، منت اور درخواست، سارا راستہ یہی. اور ان جمعراتوں میں ہمارا جو ذکر ہوگا، خاص ذکر ہوگا، وہ یا لطیفو یا ودودو کا ہوگا. ہم ضربے لگا کے پڑھ کے پھر تھیلی پہ دم کریں گے، پھر پڑھیں گے، پھر تھیلی پہ، پھر پڑھیں گے. 11 جمعراتوں کا یہ عمل کر لیں، دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے، کہ ہوتا کیا ہے. کر کے دیکھیں تو صحیح. بھائی ایک کیوں کر رہے ہیں یہ بندے، ان کو کس نے کہا یہ بانٹے ہیں، کیا کر رہے ہیں لوگ؟ ان کا یقین جانے اگر یا لطیف و یا ودودو کی تاثیر ہمارے اوپر کھل جائے نا، کھلی نہیں ہے، میرے اوپر نہیں کھلی، میں آپ کو کیا کھولوں؟ میرا علم ہی محدود ہے، میرا علم ہی مختصر ہے، مختصر سا علم ہے، اب میں کیا کھولوں؟ دعا کرے اللہ مجھے اپنے علم میں سے علم دے، اپنے علم میں سے علم دے، میرے لیے بھی، میری نسلوں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی. جس پہ کھل گیا یہ علم، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر بے چینی اٹھے گی. ایک ملک سے
یہ جو انٹرنیشنل ابکری کانفرنس ترکی میں ہوئی ہے کراؤن پلازا ہوٹل میں، ایک ملک سے ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، کہنے لگے میرے والد صاحب تسبیح کرنے والے تھے، ذکر کرنے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، کہ آنکھوں میں آنسو تھے، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے۔ بڑی غم کی بات کہی۔ پھر میں نے اپنے بیٹوں کو بولا، میں کہ ادھر آؤ بیٹا، سنو اس بندے کی بات، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے۔ ہاں اگر نماز تسبیح کے لیے ہوتا تھا تو مار پیٹ کر کے مجھے نماز تسبیح کی طرف، مسجد کی طرف لے جاتے تھے، مجھے اپنا آج تک ساتھ ہی نہیں بنایا۔ تو ابکری ملا، پھر ابکری نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ رہنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے۔ تو ابکری نے بتایا، والد نے نہیں بتایا۔ مجھے یاد ہے ہمارے ہاں ایک نہاری والا ہوتا تھا، اس کی نہاری بڑی مشہور تھی، وہ بیٹوں کو گالیاں دے کے بلاتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ دانتوں کے ڈاکٹر تھے ساتھ، اب ان کا بیٹا بیٹھتا ہے، اس نے کہا کہ تو گالیاں کیوں دیتا ہے بیٹوں کو، کیوں بلاتا ہے گالیاں دے کے؟ انہوں نے کہا یہ بولی یہی سمجھتے ہیں۔ اس نے محبت کر، اس نے کہا اگر محبت کروں گا سر پہ چڑھ جائیں گے، ان کو ان کی اوقات پہ رکھوں گا، لیکن نہیں، جوانی کی کچھ تلخیاں بھی برداشت کر لینی ہوتی ہیں۔ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا دل رو رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ والد نے ساری زندگی مجھے ساتھ نہیں لی۔ بہت نیک تھے میرے والد، بڑے اللہ والے تھے، دعائیں ماننے والے، لوگوں کا فکر کرنے والے، لوگوں کو اللہ کے نام پہ جوڑنے والے تھے، مجھے اپنے ساتھ نہیں جوڑا۔ گھر والوں کو جوڑنا ایک طرف، لاکھ کو جوڑنا ایک طرف ہوتا ہے، کیوں گھر والوں کے جوڑنے پہ بڑی محنت اور بہت زیادہ ناگواریاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اولاد کو، بیوی بچوں کو، شوہر کو، بھائی کو، ان کو ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے اس بندے کی درد بھری باتیں کبھی نہ بھولیں گے، کبھی نہ بھولیں۔ ایک محکمے کا افسر آیا میرے پاس، کسی محکمے کا، میری مزاج میں رازداری رکھنے کی کوشش ہے، دعویٰ نہیں۔ مجھے کہنے لگا کہ میں جوان تھا اور یہ غلطیاں کر بیٹھا، اب والد کی جا کے قبر پہ کہتا ہوں کہ میرے ابا آپ تو زندگی گزارے بیٹھے تھے، آپ نے تو صبح شام اتار چڑھاؤ عروج و زوال دیکھا تھا، اب مجھے روک دیتے ہیں، اب مجھے منع کر دیتے ہیں، اب مجھے کو نصیحت محبت پیار سے مجھے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ میرے والد نے مجھے میری زندگی میں چھوڑ دیا، میرے والد نے مجھے میری زندگی میں چھوڑ دیا، بس۔ کہتے ہیں ابا کی قبر پہ جا کے شکوے کرتا ہوں، والد کی قبر پہ جا کے شکایتیں کرتا ہوں۔ وہ تو اولاد اور گھر والوں کو ساتھ کے لے کر چلنا ایک طرف، جتنے بھی انبیاء آئے ان سب سے کم صرف ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے قریب ہوئے، اور ایک طرف پوری انسانیت، لیکن سارے انبیاء نے سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ اذیت اپنے گھر والوں سے سہی، اور محنت سب سے زیادہ اپنے گھر والوں پہ کی۔ مجھے ان کی بے بسی کی کیفیت یاد ہے، 4 دن پہلے کی بات ہے۔ ابکری نے سکھایا کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، اور مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ ابکری نے سکھایا کہ زندگی ہوتی کیا ہے، اس سے پہلے تو کوئی خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا۔ والد اپنی زندگی کی عبادت اور تسبیحاں لے کے چلا گیا۔ آپ حیران ہوں گے، لوگ ہمیں تسبیحاں، ابا جی کے 5 سورت، قرآن، جائے نماز، سٹک، ہر چیز آ کے دے جاتے ہیں، ہمارے والد پڑھتے تھے۔ میں یاد ہے مجھے ایک بندہ بہت زیادہ ذکر کرتا تھا، اس کے میں نے فون کیا، اس وقت موبائل فون نہیں آئے تھے، تو میں نے فون کیا پی ٹی سیل میں، تو انہوں نے کہا ہولڈ کیجئے میں اپنے والد صاحب کو بلاتا ہوں۔ زور سے کہا امی ابو کے پیر صاحب کا فون ہے۔ اور جب وہ فوت ہوئے، ان کے گھر تعزیت کرنے گیا، تو وہ جو تسبیح پڑھتے تھے وہ میں ساتھ لے آیا، انہوں نے تسبیح بھی اٹھا کے دے دی۔ میری منت ہے اپنی نسلوں پہ محنت کریں، اپنے گھر والوں پہ، اپنی خواتین، مردوں، اولاد، اپنے پیاروں، اپنے دوستوں پہ محنت کریں۔ یہ تو محنت مانگتے ہیں، وہ تو پیار سے چلانا مانگتے ہیں، آرڈر سے نہیں۔ محنت کریں۔ بے بسی کی کیفیت میں پھر ایسا ہوگا کہ ہم تنہا رہ جائیں گے،
ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہم تنہا رہ جائیں گے۔ پھر قبرستان میں گیا تو بندہ کھڑا تھا، مجھے دیکھا تو مجھے کہتے پڑھیں گے؟ میں نے ہاں۔ میں کہ کیا دو گے؟ نہیں، میں نے پوچھا، میں نے کہا پڑھ دوں؟ پھر پڑھ دے۔ کیا لوگے؟ میں کہ جو دل چاہے دے دینا۔ میں نے قبر پہ پڑھ دیا تو اس نے مجھے 50 روپے دیا۔ آپ ساتھ تھے شاید؟ نہیں، 50 روپے دیا۔ میں نے کہا تھوڑے ہیں، کہنے لگے یہی ہیں، بس قبول کر لیں۔ کس کی قبر ہے؟ والدین کی قبر ہے، اماں ابا ہیں۔ پڑھ نہیں سکتا کہ ماں باپ کو ہدیہ دے۔ میں نے کہا اور دو، کہا نہیں۔ میں نے وہ واپس کیا اور جیب میں کچھ بڑے نوٹ تھے، دکھائے۔ میں نے کہا میرے پاس ہیں، لیکن مجھے تیری بے بسی پہ ہمیشہ حسرت رہے گی۔ ماں باپ کی قبر پہ ہو، آتے جاتے سے کہے پڑھ دے، آتے جاتے کو کیا احساس ہے؟ اس لیے فرمایا تیرا والد فوت ہو، تیری والدہ فوت ہو، اگر تو جنازہ پڑھانے کے قابل ہے تو تو جنازہ پڑھا، تو جنازہ پڑھا۔ جو درد تیرے اندر ہے وہ کسی میں نہیں ہو سکتا۔ اپنی نسلوں کا نظام دیکھیں، سوچیں کہ ہماری نسلوں کا کیا بنے گا۔ اگر نسلوں کا نہ سوچا اپنی تسبیح اپنا وظیفہ کر کے پھر چلے جائیں گے، اپنی تسبیح اپنا وظیفہ، اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ ہمارے دادا تھے، جس طرح کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں میرے دادا بھی ایسے پڑھتے تھے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہم ایک ملک میں گئے تو انہوں نے کہا، اور مجھے ابھی ایک صاحب کہنے لگے، اسی کانفرنس میں ہم لفٹ میں جا رہے تھے، کہا ہماری نسلیں بھی ایسی کہیں گی کہ ہمارا دادا تھا وہ تسبیح نماز پڑھتا تھا۔ اپنی نسلوں کا فکر کریں، ساری انسانیت کا فکر کریں، سارے طبقات جتنے بھی ہیں، سارے مذاہب جتنے بھی ہیں، وہ سب ہمارے ہیں، ان کا فکر کریں، ان کو بہت توجہ دیں۔ کہ اپنی ذات کو اگر لے کر چلے نقصان اٹھائیں گے۔ میری منت ہے، درخواست ہے، یہ جو ہم 12 لڈو کا عمل رکھا ہے کہ آپ 12 لڈو لے آئیں، ایک لڈو مراد کا خود لے لے، 11 رکھ دیں، جو رکھے ایک لڈو اس میں سے لے، نیت کرے کہ اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں آ کے 12 لڈو رکھوں گا۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے اور اس میں بہت قبولیت ہوتی ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور اس عمل میں بھی دیکھیں کہ لانے والے نے ایک لڈو لیا، باقی 11 تو لوگوں کے لیے چھوڑ گیا۔ ہمارے دلوں میں لوگوں کی، اپنے معاشرے، اپنے گھر، اپنی نسلوں کی کے لیے فکر مندی کا جذبہ ہو، فکر مندی کا جذبہ۔ اور یہ لڈو والا عمل بہت کامیاب عمل ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ اس کی مراد پوری کرتا ہے، اللہ اس کے مسئلے حل کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ یہی حال ہمارے میٹھے چاولوں کا ہے، جو چاول آپ کو ملے ہیں، پوری محنت کر کے ہمارے خدمت والے مخلصین آپ کے لیے محنت کر کے میٹھے چاول بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کتنی محنت کر کے۔ اور یاد رکھیے گا، عمل کے بعد ہماری مستند کتابوں میں میٹھی چیز تقسیم کرنا ہے، جو اور یہ چاول وہ چاول ہیں، اس کے ایک ایک چاول میں رحمت ہے، راحت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، راحت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، راحت ہے اور شفا ہے۔ ایک ایک چاول کے دانے پہ آپ قدردان ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو کاغذ کے لفافے، ان کو خراب نہ کریں، ان کو واپس آ کے دیا کریں، یہ پھر استعمال ہوں، بڑے مضبوط لفافے ہیں۔ ایک ایک پہ رحمت ہے، راحت ہے، شفا ہے، جتنی ہماری مزاج میں قدردانی ہوگی۔ اور یہ جو نقش یار غار، یار مزار اور دریائے نیل کا نقش ہے، یہ وہ طاقتور تعویذ ہے، اس کے میں نے فائدے سنے، باہرلے ملک والوں سے سنے، جو انہوں نے مجھے بتائے، ایسے ایسے فائدے بتائے کہ اس نقش کے کمالات اور برکات کیا ہیں۔ یہ تو رزق اور دولت اور برکت کے سمندر اور دریائے نیل بہا دیتے ہیں، دریائے نیل بہا دیتے ہیں۔ میری درخواست یہی ہے۔ اور اسی طرح اپنے مرحومین کو نہ بھولیں، اپنی زندوں کو نہ بھولیں، اپنی نسلوں کو نہ بھولیں۔ اور جو سخی ہوتا ہے نا، کبھی اکیلا نہیں آتا۔ یہی بات میں نے بیرون ملک والوں سے کہی، اپنی انٹرنیشنل کانفرنس میں کہی۔ میں نے کہا اپنی کانفرنس والوں کو، میں نے کہا آپ بہت آئے ہیں، لیکن سخی کبھی اکیلا نہیں چلتا۔ سخی ہمیشہ انسانیت طبقات کو لے کے چلتا ہے۔ پورا ہفتہ محنت کریں تسبیح خانے کی ترتیب کی، پورا ہفتہ محنت کریں، اور پورا ہفتہ محنت کر کے پورا ہفتہ لوگوں کو لایا کریں۔
اللہ کی मोहब्बत में मजमा इकट्ठा करना मतलूब नहीं है। किसी के कान में खैर पहुंच जाए और किसी की मुश्किल हल हो जाए और किसी की परेशानी दूर हो जाए और किसी की नाकामी ख़त्म हो जाए, अल्लाह पाक हमारी मुश्किल हल करेगा और परेशानी दूर करेगा इंशाअल्लाह। करेंगे ना। और दूसरा मैंने आपसे अर्ज़ किया था, तस्बीह खाने की और मेरी और सारे निज़ाम की हिफाजत की और फितनों से हिफाजत के लिए, दज्जाली फितनों से हिफाजत के लिए हामीम ला युनसारून या हफीज़ या सलाम जानिसारों का अमल है। और ये दज्जाली फितनों को तोड़ने के लिए रमज़ान में बहुत से लोगों ने अपने ज़िम्मे अमाल लिए थे। आपने दिन रात दुआएं, अमाल, ख़ास अमल कि ये जो फितने उठे हैं और इन फितनों को ख़त्म करने के लिए और इन फितनों को और फितना पर्दाश को ख़त्म करने के लिए ये आपने जो अमाल किए थे, याद रखिएगा। एक बात बता दूं, फितनों को अल्लाह के नाम की ताकतें खा जाएंगे और मुखलिसीन की दुआएं, और जो फितनों के दौरान तमाशा देखते रहे वो भी नहीं बच सकेंगे। याद रखिएगा, ये दुआएं ताकतवर, पूरी दुनिया लगी हुई है अमाल पे। मुझे आके वहां कॉन्फ्रेंस में दुनिया के लोगों ने बताया, ये याद रखिएगा। अंबिया पे फितने उठे, अहले बैत सहाबा पे, बड़ी बड़ी हस्तियों पे। फितनों के लिए अपने अमाल मजबूत करें, अपनी दुआओं में ताकत पैदा करें और कोई अमल चूक ना जाए और अपने अमल में तासीर, ताकत, तवज्जो बढ़ाएं बढ़ाएं बढ़ाएं। तवज्जो करेंगे ना, बहुत ज्यादा बढ़ाएं, बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह कोशिश करें और इस पे मेहनत करें, तवज्जो करें। ये फितने 4 दिन के लिए हैं, इनका हिस्सा बनने वाले, फितनों का हिस्सा बनने वाले इबरत का निशान और फितनों को खत्म करने वाले अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का निशान होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के निज़ाम में बड़ी ताकत है, अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत है और अल्लाह के नाम में बड़ी कुव्वत है। अपकरी चैनल को और अपकरी मैगजीन को बहुत ज़्यादा फैलाएं ताकि इंसानियत को खैर पहुँचे, बरकत हो, रहमत हो। या कहारो 120 दिन का चिल्ला 8 मई बरोज़ जुमेरात से आप अपने मकाम पर शुरू करेंगे। हर साल होता है या कहारों का 120 दिन का चिल्ला, 120 दिन का चिल्ला 8 मई जुमेरात से शुरू होगा। अपने मकाम पर रहते हुए इसको तवज्जो दें। इसमें आज़म का रूहानी दम 11 मई एतवार बाद नमाज फजर होगा। कितने, कौन सी मई? 11 मई एतवार बाद नमाज फजर होगा। इसको तवज्जो से करेंगे और दम का डब्बा पहले ले लिया करें, उसमें बहुत बरकत वाली चीज़ें होती हैं पहले से। और सोशल मीडिया पे बाज़-औक़ात मेरी निस्बतें जोड़ के मैं उनका रिश्तेदार हूँ, क्लास फेलो हूँ, फला हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासर किया जाता है, मुतासर। तो इसकी एहतियात भी करें और इतला भी करें। और हर जुमेरात को हज़रत अली की दुआ की किताब साथ लाएं। बाज़ लोग घर रख के आते हैं, यहाँ से नहीं लेते हैं, ऐसा ना करें। दूसरों का हक ना मारें, ये इंसानियत का और लोगों का हक है, ये उस हक को हक रहने दें। अपकरी जादुई लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा विजिट करें। बाज़ लोग नावाकफियत पे कहते हैं कि अंग्रेज़ों को जादू, जिन्नात, नदर बद नहीं होता, हमें होता है। तो हमने अंग्रेज़ों की बेशुमार किताबें जमा की हैं कि जादू, जिन्नात, नदर बद से उनके साथ क्या हाल हुआ, बेशुमार किताबें जमा की हैं। उस किताब को और उन किताबों को पढ़ा करें, बड़े मुगालते दूर होते हैं। हर जुमेरात रूहानी चिल्ला होता है, 3 दिन यहाँ गुजारें। जुमेरात असर से एतवार ज़ोहर तक दुख, तकलीफ, परेशानियों को दूर करने के लिए। और अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियों का ख्याल करें कि गली के अंदर न लाएं। मुस्लिम गैर मुस्लिम सब रहते हैं, सब के हकूक़ हैं। कोशिश करें कि गलियों के अंदर न लाएं और अपने ही जूते इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात किसी के जूतों से भी कोई रोग बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, अपने ही जूते इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक हमें खैरें और बरकतें बांटने वाला बनाए। आज 2 निकाह भी हैं। बेहतरीन निकाह वो है उसका निकाह का खाना कि निकाह सादा हो और जो शादी का खाना हो उसमें गरीबों को शामिल किया जाए, गरीबों को शामिल किया जाए। और रमज़ान में जो हजरात खजूर की गुठलियाँ साथ लेकर गए थे वो वापस कर रहे, कहीं नुकसान ना हो जाए। खजूर की गुठली एक भी अपने पास ना रखें, वो वापस करें, कहीं नुकसान ना हो। सिर्फ थैली साथ ले जानी थी, गुठलियाँ साथ नहीं ले जानी थी। अब बैठ के बहुत तवज्जो और ध्यान से, बहुत यकसुई और कैफियतों से थैली का अमल करेंगे। इसका तरीका मैं आपकी खिदमत में पहले अर्ज कर दूं। थैली का तरीका, इसमें आपको इल्म है कि आज ये पहली जुमेरात है। अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियों
اور اپنے مسائل کا تصور کرتے ہوئے اس تھیلی کے عمل کو توجہ سے کریں گے۔ درود پاک ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو کھول کے اپنے سامنے رکھیں گے، تھیلی کو کھول کے اپنے سامنے رکھیں گے اور بہت طاقتور جذبوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے، یا لطیف ہو، بہت جذبوں کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ، بہت دھیان کے ساتھ ہم یا لطیف ہو یا ودود ہو بیٹھ کے پڑھیں گے، تو بہت توجہ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے اور اپنے مسائل پریشانیوں کا، اور پھر اس تھیلی پہ دم کریں گے، پھر پڑھیں گے، اسی طرح 7 بار پڑھیں گے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ بہت توجہ سے، جتنا جذبہ، جتنا درد، سر جھکا کے جتنا خلوص ہوگا اتنا اس کریم کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبولیت ہوگی۔ اور گھر جا کے 1 تسبیح یا 11 تسبیح انشاءاللہ اس کی ضرور پڑھیں گے کسی وقت تھیلی کے اوپر، اور اس کی جو الوداعی دعا ہوگی اس عمل کی وہ 10 محرم کو ہوگی، اور آپ دل کھول کر لنگر لائیں اور اپنے ہاتھوں سے خود تقسیم کریں۔ اس کے لیے 10 محرم کو الوداعی دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور پھر عمل کے بعد 11 جمعراتوں کے بعد چٹکی چٹکی توے پر جلائیں گے، یا لطیف ہو یا ودود ہو 11 بار یا 1 تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے۔ آئیں پھر توجہ سے عمل شروع کرتے ہیں، دھیان سے عمل شروع کرتے ہیں۔ تھیلی آپ کے سامنے ہے اور بہت دھیان، بہت توجہ سے یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، لائٹیں بند کر دیں۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ اگلی بات پڑھنے سے پہلے ایک بات غور سے سن لیں، اللہ کو جذبے پسند ہیں، اللہ کی نظر جذبوں پہ رہتی ہے، اگر جذبوں سے نہ پڑھا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی نظر جذبوں پہ ہے، اللہ کی نظر جذبوں پہ ہے، پورے جذبے، پوری کیفیت ڈوب کر پڑھیں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہ کی نظر اس پہ ہوتی ہے۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔
یا لطیف یا ودود. اب یہ آخری دفعہ پڑھ رہے ہیں، توجہ سے پڑھیں، بہت دھیان سے پڑھیں. آخری دفعہ پڑھ رہے ہیں، توجہ سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، اپنی مشکلوں پریشانیوں کا تصور کر کے پڑھیں.